السلام علیکم ناظرین و سامعین جی، اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ اس ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی، تو اس چیپٹر کا نام موضوع ہے آپ بے شمار صلاحیتوں کے مالک ہیں، ان صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمز نے کہا تھا کہ عام انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کا صرف 10% استعمال کرتے ہیں۔ وہ دراصل اپنی اس بات کا اطلاق ان لوگوں پر کر رہا تھا جو خود شناسی کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ہونا چاہیے ہم اس کا نصف حصہ ہوتے ہیں، اور ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو صرف جزوی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ انسان نے اپنے آپ کو خواہ مخواہ محدود کر رکھا ہے۔ وہ مختلف قسم کی قوتوں کا مالک ہے جنہیں وہ استعمال نہیں کرتا اور ناکام رہتا ہے۔ یہ قوتیں آپ میں اور مجھ میں بھی ہیں، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنا وقت یہ سوچنے میں ضائع نہ کریں کہ ہم دوسرے جیسے کیوں نہیں ہیں۔ اسی چیپٹر کا اگلا موضوع ہے کروڑوں انسانوں میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ تو اس موضوع میں دیکھیں ڈیل کرنے کی کیا کہتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ بالکل ایک جداگانہ شخصیت کے مالک ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی بھی شخص آپ جیسا نہیں تھا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی موجودہ ذہنی ساخت میں 24 کروموسومز والد کی طرف سے اور تقریباً اتنے ہی آپ کی والدہ کی جانب سے شامل ہیں، اور انہی 48 کروموسومز آپ کی شخصیت کے ایک ایک گوشے کا تعین کرتے ہیں۔ ہر کروموسوم میں سینکڑوں جینز ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی ایک جین ہی یا کسی شخص کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جسم اور ذہن کی ساخت نہایت ہی حیرت انگیز ہے، چنانچہ ہو بہو آپ ہی جیسی کسی دوسری شخصیت کے پیدا ہونے کا امکان 3 ارب میں سے صرف 1% ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کے 3 ارب بہن بھائی ہوں تو وہ سب کے سب نہ صرف آپ سے بلکہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ محض ایک قیاس ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، بلکہ یہ وہ سائنسی حقائق ہیں جو ثابت شدہ ہیں۔ اسی چیپٹر کا اگلا موضوع کسی اور شخص جیسا آپ کے لیے بننا ناممکن ہے۔ خود شناسی کے موضوع پر میں بڑے شوق وسوخ سے اس لیے بحث کرتا ہوں کہ مجھے اس موضوع سے خاصی دلچسپی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ نہایت ہی تلخ تجربات کے بعد سیکھا ہے۔ ابتدا میں جب میں نیو یارک آیا تو میں نے ایک ڈرامٹک آرٹسٹ کا اکادمی میں شمولیت اختیار کر لی تھی، کیونکہ میں اداکار بننا چاہتا تھا۔ میرے اپنے خیال کے مطابق یہ ایک شاندار آغاز تھا اور کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ جس سے فوری نتائج برآمد ہو سکتے تھے، اس میں ناکامی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ مجھے اکثر یہ سوچ کے حیرت ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے اداکاری کے شوقین ہزاروں لوگوں کو یہ طریقہ کیوں نہ سوجا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں مشہور اداکاروں کی تمام خوبیوں اور خامیوں کا باریک بینی سے مطالعہ کروں گا اور اپنے آپ میں ہر اداکار کی بہترین خصوصیات پیدا کر کے صف اول کا اداکار بن جاؤں گا۔ لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ کیسا احمقانہ خیال تھا اور کیسا نامعقول منصوبہ تھا۔ میں نے دوسرے اداکاروں کی نقالی میں اپنے کئی قیمتی سال ضائع کر دیے، اور پھر کہیں جا کر مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ میں صرف میں ہوں اور کسی اور شخص جیسا بننا میرے لیے ناممکن ہے۔ اگرچہ یہ ایک دردناک تجربہ تھا اور مجھے اس سے کوئی ٹھوس سبق سیکھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا کیونکہ میں کچھ زیادہ ہی احمق اور بیوقوف تھا۔ تاہم کافی عرصے کے بعد دوبارہ یہ سب کچھ سیکھنا پڑا۔ میں نے ایک کتاب تصنیف کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں تاجروں کے فن خطابت پر ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی ہوگی۔ کتاب تحریر کرتے ہوئے بھی وہی احمقانہ خیال میری رہنمائی کے فرائض انجام دے رہا تھا جو مجھ پر ان دنوں وارد ہوا جب مجھ پہ اداکاری کا خبت سوار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تاجروں کے فن خطابت کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب میں سے چیدہ خیالات کو یکجا کر کے ایک کتاب میں جمع کر دوں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں کتاب کی بجائے چوں کا مربع پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فن خطابت کے موضوع پر بہت سی کتابیں اکٹھی کیں اور 1 سال تک ان کتابوں میں درج خیالات سے اپنی کتاب کا مسودہ تیار کرتا رہا، لیکن آخرکار مجھے جلد ہی یہ محسوس ہونے لگا کہ میں تو محض ایک حماقت کا مرتکب ہو رہا ہوں۔
لوگوں کے مستعار خیالات سے تیار کردہ یہ مسودہ یا ملغبہ اس قدر خوش قرب قید تھا کہ شاید ہی کوئی تاجر اسے پڑھنا پسند کرتا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ میں نے اس مسودے کو تو ردی کی ٹوکری کی نظر کیا اور پھر نئے سرے سے کام شروع کیا۔ اس مرتبہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تم ڈیل کارنیگی اور تمہیں اپنی تمام کمزوریوں اور خامیوں سمیت ڈیل کارنیگی ہی بننا ہے۔ تم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرو اور کچھ اور نہیں بن سکتے۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے خیالات کا چربہ بنانے کی کوشش ترک کر دی اور کمرے ہمت باندھ کر وہ کام شروع کیا جو مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ایک مقرر اور استاد کی حیثیت سے جو تجربات حاصل کیے تھے انہیں پیش نظر رکھ کے متعلقہ موضوع پر ایک کتاب تحریر کرنی شروع کر دی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے وہ سبق سیکھ لیا جو سر والٹر ریلے نے سیکھا تھا۔ میں اس سر والٹر ریلے کی بات نہیں کر رہا جس نے ملکہ برطانیہ کے قدموں میں اپنا کوٹ اتار کر پھینک دیا تھا تاکہ اس کے پاؤں کیچڑ میں خراب نہ ہونے پائیں، بلکہ میں اس سر والٹر ریلے کی بات کر رہا ہوں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں انگریزی اور ادبیات کا پروفیسر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں شیکسپیئر کے معیار کی تو کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا لیکن اپنی ذہنی استعداد کے مطابق کتاب ضرور لکھ سکتا ہوں۔ جی تو ناظرین سامعین، اس ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے اور اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔